اسباب زلال یعنی کون سی چیزیں جس کے ذریعے سے انسان گمراہ بنتے ہیں. تو اس کے لیے چند اسباب ہے اور یہ سارے کے سارے قرآن کریم میں موجود ہیں. نمبر 1 جو ضلالت کے جو سبب ہے تبدیل الکفر بمقابلۃ الایمان، یعنی کفر کو بدل کرنا ایمان پر، یہ سبب ہے ضلال کے. اس کی وجہ سے بندہ گمراہ بن جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 108 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی جس نے تبدیل کیا کفر ایمان پر، ایمان چھوڑ کر اور کفر لے لیا، گویا کہ اس نے سیدھے راستے سے فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو یہ سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. تو کفری اعمال کو اپنانا اور اہل ایمان کے اعمال کو چھوڑنا یہ ذریعہ ہے کس چیز کے؟ یہ گمراہی کے. نمبر 2 ترک العمل بالعلم، اللہ نے علم دیا اور اس پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بھی سبب ہے ضلال کے. جیسے سورہ نساء آیات نمبر 44 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّوا السَّبِيلَ، یعنی جس نے عمل چھوڑ دیا اپنے علم کے مطابق اور وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو یہ ذریعہ ہے ان تضل السبیل، اس کے ذریعے سے وہ سیدھے راستے سے وہ پٹک جاتے ہیں. نمبر 3 تولی عن اتباع الرسول، جو بندہ اعراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، پیغمبر کے اتباع سے اعراض کرنا یہ سبب ہے ضلال کے. سورہ نساء آیات نمبر 13 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کے فضل نہیں ہوتے تجھ پر اور اللہ کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ باقاعدگی کے ساتھ یہ کیا کرتے، یہ ہمت کرتے اور قصد کر دیتے ایُضِلُّوکَ، کہ آپ موڑ دے سیدھے راستے سے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا، یہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفس. تو گویا کہ اعراض کرنا اتباع رسول سے یہ سبب ہے گمراہی کی. نمبر 4 الغلو فی الدین، جو بندہ زیادتی کرتے ہیں دین میں، یہ بھی ذریعہ ہے، سبب ہے ضلال کی. الغلو فی الدین، یہ غلوہ دین میں ہو، اعمال میں ہو، یا اعمال میں موجود ہو، یا اذکار میں موجود ہو، یا عبادات میں موجود ہو، یہ سبب ہے ضلال کے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 77 یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا. تو یہاں پر یہ سبب ہے گمراہی کے، جو بندہ غلو کرتے ہیں. لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کر دین میں، یعنی جو چیز حق ہے جیسے نقل ہے ویسے آپ عمل کریں، اس میں کمی اور زیادتی کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اسی طریقے سے
کی طرح اس پر عمل کرے۔ تو یہ سبب ہے ضلال کی۔ نمبر 5 اتباع الہوا، جو بندہ اپنے خواہش کے تابع دار ہے یہ خواہش بھی سبب ہے گمراہی کی، یہ بھی سبب ہے گمراہی کی، جیسی سورہ انعام آیات نمبر 56 میں واللہ لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین۔ قل لا اتبع اہواءکم، میں تابعداری نہیں کرتا ہوں تمہارے خواہش کے، اگر میں نے تمہارے خواہش کی تابعداری کیا اس وقت میں گمراہ بن جاؤں گا۔ تو اتباع الہوا یہ سبب ہے گمراہی کی۔ نمبر 6 اعتراض علی الرسول، جو بندہ پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں، اہل ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی سبب ہے ضلال کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 48 میں فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّبِيلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّبِيلَ، ان اعتراضات کی وجہ سے یہ گمراہ بن گیا تو اب یہ سیدھے راستے کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ عصیان عن امر الرسول، جو بندہ پیغمبر کے بات نہیں مان لیتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بھی ذریعہ ہے ضلال کے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ واللہ کے رسول کی عصیان کیا، نافرمانی کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یہ گمراہ ہوا کلی گمراہی کے ساتھ۔ نمبر 8 موالات الکفار، یعنی جو لوگ تعلق رکھتے ہیں کفاروں کے ساتھ، دوستی کرتے ہیں کفاروں کے ساتھ، یہود ہو یا نصارہ ہو، یہ ذریعہ ہے ضلال کی۔ سورہ ممتحنہ آیات نمبر لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ فقد ضل عن سواء السبیل، آخر میں فقد ضل عن سواء السبیل، کہ آپ میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو، تلقون الیہم بالمودہ، کہ اس کے سامنے وہ آپ دوستی پیش کرتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، جو لوگ کفاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، تو یہ سیدھے راستے سے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ نمبر 9 اتباع الکثیر، یعنی کثرت کے اتباع یہ ذریعہ ہے گمراہی کی، یعنی یہ کثرت یہ حق کا نشانی نہیں ہے۔ آج کا یہ جو انتخابی اور جمہوری نظام ہے یہ بھی ضلال اور گمراہی کا ایک نشانی یہ بھی ہے۔ جیسے سورہ انعام آیات نمبر 116 ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ اتباع کرتے اکثریت کے، یعنی حق کثرت کے ذریعے سے نہیں پہچانے جاتے ہیں بلکہ کثرت حق کے ذریعے سے معلوم ہونے ہیں۔ لا یعرف الحق لا یعرف بالرجال، حق مردوں کے ذریعے سے نہیں پہچانے جاتے ہیں بلکہ مرد حق کے ذریعے سے پہچانا جاتے ہیں۔ تو یہ اکثریت، یہ جمہوریت، یہ ذریعہ ہے ضلال کے۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، آج کل یہ جماعت اسلامی یا دیندار لوگ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثریت لٹیروں کے ہے، اکثریت چوروں کے ہے اور اکثریت بے دین اور لادین لوگوں کے ہے، تو لہٰذا ان بے دینوں کے یعنی وہ قتل کر لیتے تو ظاہر ہے جماعت اسلامی تو اس کے قتل میں وہ تو حمایت تو نہیں کر سکتے ہیں،
یا وہ چوری کر لیتے ہیں تو اس کا چوری میں اس کا حمایت تو نہیں کر سکتے ہیں، جب یہ حمایت نہیں کر رہے تو لہٰذا ایسے لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ کثرت یہ ذریعہ ہے گمراہی کے۔ نمبر 10 نا امیدی، یہ بھی ذریعہ ہے ضلال کے۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یہ نا امید نہیں ہوتے اللہ کے رحمت سے مگر گمراہی ہوتے ہیں، تو یہ نا امیدی یہ سبب ہے گمراہی کے۔ نمبر 11 استجاب الدنیا وصد عن سبیل اللہ، دنیا کو اپنانا، دنیا کے پیچھے پڑنا، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بھی یہ ذریعہ ہے ضلال کے، جیسے سورہ ابراہیم آیات نمبر 3 میں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو لوگ دنیا کو اپنا لیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اور وہ اللہ کے راستے کے لیے یعنی وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور دنیا میں کجروی اور ٹیراپن تلاش کرتے ہیں، تو وہی لوگ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ قسوت یعنی سخت دلی، یہ بھی ذریعہ ہے گمراہی کی۔ وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جس کے وہ دل میں سختی ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، یہ لوگ پوری گمراہی میں ہے۔ نمبر 13 مراء الساعہ، یہ بھی ذریعہ ہے، یہ جھگڑے اللہ کے قیامت کے بارے میں اور اسی طرح آخرت کے بارے میں جھگڑے کرنا، یہ بھی ذریعہ ہے گمراہی کے۔ ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سورہ شورى آیت نمبر 18، جو لوگ لڑائی کرتے ہیں قیامت کے بارے میں تو یہ لوگ پوری گمراہی میں ہے۔ اسی طرح یہ دعا لغیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ مانگنا، اس کی طرف پکارنا، یہ بھی ذریعہ ہے گمراہی کے، جیسے سورہ احقاف آیات نمبر 15 میں 5 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے کوئی اور گمراہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیتے ہیں اور پیغمبر سے وہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں یا کسی ولی سے وہ امیدیں رکھتے ہیں، اس سے اور کوئی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے وہ دعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو وہ آپ کی بات بھی نہیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ رات کے وقت آتے ہیں اور وہ چارپائی الٹا کر لیتے ہیں، یہ استانا وہ رات کے وقت آتے ہیں اور وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، تو یہ چارپائی الٹا کرنے والا یہ تو پاگل ہی ہو سکتے ہیں، یہ تو استانا نہیں ہو سکتے ہیں، یا جو آپ کے وہ جانور کو مار دیتے ہیں یہ تو پاگل ہی ہو سکتے ہیں، یہ تو استانا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا جو لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور تو یہ بھی ذریعہ ہے گمراہی کے۔ لہٰذا یہ چند اسباب ضلالت کے یہ اس کی وجہ سے بندہ گمراہ بن جاتے ہیں، چند یہ سارے کے سارے قرآن کریم میں موجود ہے۔ کل اس پہ اور